ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. روشی پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے ذمہ قربانی کے مسائل ذکر کرنا لگایا گیا ہے. چند اہم اور ضروری مسائل وہ میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. مثلا قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. نمبر 2، قربانی کس کس کے ذمہ واجب ہے. نمبر 3، قربانی کے ایام کون کون سے ہیں. نمبر 4، قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، کن کن جانوروں کی قربانی لگتی ہے. اور قربانی کے جانور کے کھال کا مصرف کیا ہے. انشاءاللہ یہ چند ایک ضروری مسائل یہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. سب سے پہلے قربانی کی شرعی حیثیت کے بارے میں سمجھیے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی محض ایک سنت ہے، اگر کر لی جائے تو ثواب مل جائے گا، اگر نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا. ان کے ذہن کے اندر شبہ یہ بیٹھا اس حدیث مبارکہ سے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اس سنت کے لفظ سے یہ شبہ پڑ گیا کہ یہ قربانی صرف سنت ہے، اس کی شرعی حیثیت صرف سنت کی ہے، کر لیا جائے. جیسے سنت کا حکم یہی ہے کہ اس پر عمل کریں تو بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے، اگر کوئی عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ہوتا. حالانکہ یہاں پر سنت کا لغوی معنی مراد ہے. سنت و معنی طریقے کے آتا ہے کہ یہ طریقہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام سے چلا، پھر چونکہ یہ بھی ملت ابراہیمیہ ہے، ملت حنیفیہ ہے، اسے اس طریقے کو ہمارے لیے بھی لاگو قرار دیا گیا. تو سنت بمعنی طریقہ کے ہے، ورنہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ واجب کی ہے. لیکن خود قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا فصل لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی کریں. فصلی یہ بھی امر کا صیغہ ہے کہ نماز پڑھو، تو امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی جس چیز کا حکم دیا جائے وہ حکم واجب ہو جاتا ہے. اس طرح وانحر اور قربانی کیجئے، تو یہ قربانی کرنے کا بھی باقاعدہ حکم دیا گیا، اس طرح قربانی بھی کرنا لازم ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید ذکر کی ہے. محض سنت کے ترک پر ایسی سخت وعید نہیں ہوتی، کہ من وجد سعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جو آدمی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور پھر قربانی نہیں کرتا، میں ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو. وہ کہ اتنا سخت آپ علیہ السلام اس کے اوپر ناراض ہیں کہ اس کی شکل اور چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کی عیدگاہ کی حاضری کو بھی آپ علیہ السلام پسند نہیں فرما رہے. تو اتنی سخت وعید یا کسی واجب کے چھوڑنے کے اوپر ہو سکتی ہے، محض کسی سنت یا مستحب عمل کے چھوڑنے پر نہیں ہو سکتی. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس میں یہی مسئلہ ذکر کیا کہ جس آدمی نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی ہے تو فإنہا شاۃ لحم، وہ تو فرمایا کہ قربانی نہیں ہوئی، وہ گوشت کی بکری ہوئی. عجل لأہلی، جو اس نے جلدی اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کر دی، وہ اس کی قربانی نہیں ہوئی. حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں لگتے ہیں، وہ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں نے تو یہ سمجھا کہ آج گوشت کا دن ہے، قربانیوں کا دن ہے، تو میں نے صبح اٹھتے ہی نماز پڑھ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنی قربانی ذبح کر دی. میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میری قربانی کا گوشت سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں پہنچے، تو میں تو قربانی ذبح کر کے گوشت تقسیم کر کے نماز پڑھنے کے لیے آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب اس کے بدلے ایک اور قربانی کرو،
جس نے قربانی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کے بدلے فل یذبح مکانہا اخری، اس کی جگہ ایک اور اب قربانی ذبح کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ اب تو میرے پاس اور کوئی پوری عمر کا جانور نہیں ہے، 1 سال سے کم میرے پاس بکری کا بچہ ہے، تو یا رسول اللہ کیا اس کو اگر میں ذبح کر دوں تو کیا میرے لیے کافی ہو جائے گا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ بکرا یا بکری پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور وہ 1 سال سے کم تھا، تو آپ علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے ضحی بہ انتا، اس کو آپ قربان کر دو، لیکن یہ یاد رہے کہ ولن تجزی عن احد بعدک، یہ صرف آپ کے لیے ایک خصوصی حکم ہے، آپ کے بعد کسی اور کی طرف سے یہ سال سے کم بکری کا جو بچہ یہ کافی نہیں ہوگا۔ تو ان کو ویسے خصوصی سہولت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحمت فرما دی۔ تو یہاں یہ دیکھیے بتلا دیا کہ جس نے نماز سے قبل، یعنی پورے شہر میں کہیں بھی ابھی اگر عید کی نماز نہ پڑھی گئی ہو، اس سے پہلے اگر کسی نے جانور کو ذبح کر دیا تو اس کی وہ قربانی نہیں ہوگی، اور میں اس کے بدلے ایک اور کرے۔ تو دیکھو اس کے بدلے کرنے کو واجب قرار دیا گیا، اگر اصل قربانی ہی واجب نہ ہو پھر اس کا بدل دینا کیوں واجب قرار دیا جائے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قربانی بھی واجب ہے، اگر کسی وجہ سے وہ قربانی فاسد ہو جاتی ہے اور آدمی صاحب استطاعت صاحب نصاب ہو تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کے بدلے ایک اور قربانی کرے۔ تو قربانی کی شرعی حیثیت وجوب کی ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے، اور اس میں ایک دلیل کے طور پر یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں آپ علیہ السلام نے 10 سال قیام فرمایا، اور ہر سال لگاتار آپ نے قربانی کی ہے، وہ کہ اس عمل پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مداومت اور ہمیشگی اختیار کی، کبھی اس کو ترک نہیں کیا، اور جس عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہو من غیر ترکن، بغیر کسی ترک کے وہ عمل واجب ہوتا ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات ہو گئی کہ قربانی کی شرعی حیثیت میں سنت یا مستحب یا نفل کی نہیں، بلکہ اس کی شرعی حیثیت وجوب کی ہے، اس کا کرنا لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیے کہ قربانی کن کن بنا پر واجب ہوتی ہے، تو ذہن میں بٹھا لیں کہ 4 وجوہ ہیں قربانی کے واجب ہونے کی، جن میں سے 3 وجوہ ایسی ہیں جس کو خود انسان اختیار کرتا ہے تو قربانی واجب ہوتی ہے، اور ایک وجہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت نے قربانی واجب کی ہے۔ چاچہ سب سے پہلی وجہ یہ کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کرنے کی نظر مان لی ہو، منت مانی ہو، منت کا معنی ہوتا ہے کہ باقاعدہ زبان سے الفاظ ادا کرے کہ للہ علیہ ان اضحی شاطن، کہ اللہ کے لیے میرے اوپر لازم ہے کہ میں ایک قربانی دوں گا یا ایک بکری قربان کروں گا، تو یہ نظر باقاعدہ جس وقت آدمی نے زبان سے اس کے کلمات ادا کیے، اب اس کے ذمے قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اب چاہے یہ صاحب نصاب ہے چاہے صاحب نصاب نہیں ہے، اس نے منت مان کر اپنے اوپر قربانی کو واجب کر لیا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے باقاعدہ وصیت کر دی، کوئی مرنے والا تھا، اس نے کہا کہ اس سال میری طرف سے بھی قربانی کر دینا، چنانچہ وہ وصیت کر کے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کے پیچھے اتنا مال تھا کہ اس کی 1/3 مال میں سے قربانی ادا کی جا سکتی ہے، تو ورثاء کے اوپر واجب ہے کہ اس مرنے والے کی وصیت کے مطابق اس کے 1/3 مال میں سے قربانی کریں۔ تو یہ قربانی بھی وصیت کی وجہ سے کیا ہوئی؟ واجب ہو گئی، ورنہ لازم بات ہے جو آدمی فوت ہو گیا اس کے ذمہ اب کوئی چیز واجب نہیں رہی، لیکن اس نے چونکہ وصیت کی تھی، اس کی وصیت کی وجہ سے اس کے 1/3 مال میں سے ورثاء پر واجب ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کریں۔ اور تیسری صورت قربانی کے واجب ہونے کی ہے کہ ایک آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، غریب آدمی ہے، لیکن اس کو شوق ہوا قربانی کرنے کا، اس نے قربانی کی نیت سے ایک جانور خرید لیا، قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، تو وہ جانور اس کے اوپر متعین ہو گیا کہ اب اس جانور کو وہ قربانی کرے۔ تو دیکھو اس پر شریعت نے واجب نہیں کی تھی، اس نے جب قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گئی۔ یہ 3 صورتیں ایسی ہیں، نظر، وصیت اور غریب آدمی کا قربانی کی نیت سے جانور خرید لینا، یہ 3 صورتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے ان پر واجب نہیں کی تھی، انہوں نے اپنے کسی عمل کے ذریعے سے قربانی کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔
اور چوتھی صورت ہے وجوب کی، جو خود شریعت نے کچھ افراد کے اوپر قربانی کو واجب قرار دیا ہے، کہ جو شخص مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے، یعنی 5 شرائط جس آدمی میں موجود ہوں، 5 شرائط جس آدمی میں موجود ہوں، اس کے ذمہ واجب ہے کہ ایک قربانی ادا کرے۔ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو۔ مسلمان ہو، کافر کے ذمہ کوئی قربانی نہیں، اس طرح کہ اگر کرے بھی تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا کہ عاقل ہو، جو مجنون آدمی ہے جس کی یعنی ذہنی کیفیت درست نہیں ہے، اس کے ذمہ شریعت نے قربانی کو واجب نہیں کیا، بلکہ وہ ویسے ہی غیر مکلف ہے۔ اور تیسرا کہ بالغ ہو، نابالغ بچہ چاہے کتنے مالدار کیوں نہ ہو، اس کی طرف سے اس کے ولی کے اوپر کرنا یا خود اس بچے پر قربانی کا واجب ہونا یہ نہیں ہے، لہذا نابالغ بچے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، جو آدمی خاص ان 3 دنوں کے اندر، قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب تک، ان 3 دنوں میں جو آدمی سفر میں نکلا ہوا ہے، اور سفر سے مراد ہے سفر شرعی، یعنی جو کم از کم 78 کلومیٹر کا فاصلے کے اوپر ہو، اگر آدمی اتنا سفر میں نکلا ہوا ہے تو مسافر آدمی پر شرعاً قربانی واجب نہیں، اگر کر لے تو وہ نفلی ہوگی۔ تو مقیم آدمی ہو، یعنی وہ اپنے علاقے میں ٹھہرا ہوا ہو یا سفر میں تھا لیکن اس نے وہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لی تو وہ مقیم ہو گیا، تو مقیم ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی۔ اور 5ویں شرط ہے اس میں صاحب نصاب ہونا، مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب۔ صاحب نصاب کون ہے؟ دیکھیں، نصاب پورا کرنے کے لیے، قربانی کا نصاب پورا کرنے کے لیے اس میں 5 قسم کے اموال شامل کیے جاتے ہیں: سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت اور ضرورت سے زائد ساز و سامان۔ کتنے اموال ہیں؟ 5، سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت اور ضرورت سے زائد ساز و سامان۔ یہ 5 چیزیں مل کر اگر 7.5 تولہ سونے کی مالیت تک یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائیں، کیونکہ یہ 2 معیار ہیں شریعت میں، سونے کو معیار مقرر کیا ہے اور ایک معیار ہے چاندی، لہذا اگر آدمی کی یہ مالیت سونے کے نصاب تک پہنچ جائے تب بھی آدمی صاحب نصاب ہے، چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے تب بھی صاحب نصاب ہے۔ تو چاندی کا نصاب لازم بات ہے کہ کم ہے، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت آج کل جو چل رہی ہے اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، 4.25 لاکھ یا 5 لاکھ، اتنی مالیت جس آدمی کے پاس ہو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، یعنی شریعت نے اس کے ذمہ قربانی کو لازم قرار دیا ہے۔ اب اس میں سے سونا اور چاندی یہ کسی بھی شکل میں ہو اس کو شمار کیا جائے گا، یعنی ڈلی کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، وہ زیورات پہننے کے لیے ہوں، استعمال کرنے کے لیے ہوں یا بیچنے کے لیے ہوں، یا بہر صورت سونا اور چاندی یہ دونوں ایسی نقدی ہیں کہ خلقتاً اللہ رب العزت نے ان کو مالیت کے طور پر پیدا کیا ہے، اسے ان کو تو شمار کیا ہی جائے گا۔ تیسری چیز تھی مال تجارت یا نقد روپیہ۔ نقد روپیہ سے مراد وہ ہے کہ جو روپیہ آدمی نے کسی بھی وجہ سے جمع کر کے پس انداز کر کے رکھا ہوا ہے مستقبل کی کسی بھی ضرورت کے تحت، اور جو روپیہ پیسہ اس کا مہینے کے اندر خرچ ہو جاتا ہے روزمرہ کی ضروریات میں، وہ اس کا ضرورت کا ہے۔ مثلاً 50,000 روپے اگر مثال دے رہا ہوں اس کی تنخواہ ہے، 30,000 روپے وہ خرچ کرتا ہے، 20,000 روپے وہ بچت کر کے اس کو جمع کر کے رکھ لیتا ہے، تو یہ جو 20,000 روپے یہ ضرورت سے زائد ہے، یہ چاہے اس نے کسی بھی ضرورت کے لیے جمع کر کے رکھا ہے، یعنی فوری ضرورت نہیں ہے، مثلا اس نے جمع کیا کہ میں حج کروں گا، حج کے لیے پیسے جوڑ رہا ہے، یا عمرے کے لیے جاؤں گا، عمرے کے لیے پیسے جوڑ رہا ہے، یا بچوں کی شادیاں کرنی ہیں اس کے لیے اس نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، یا مکان تعمیر کرنا ہے اس کے لیے اس نے پیسوں کو جوڑ رکھا ہے، تو جب تک یہ پیسہ خرچ نہیں ہوا اس وقت تک ضرورت سے زائد ہے، لہذا وہ رقم جو آدمی نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کو شمار کیا جائے گا۔ اور مال تجارت سے مراد ہے ہر وہ چیز جو آدمی نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، اس میں دکان کے اندر جو سامان ڈالا جاتا ہے وہ بھی آدمی بیچنے کی نیت سے ڈالتا ہے، خریدتا ہے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ اور
کچھ حضرات پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہی ہے کہ وہ پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی مکان خریدتے ہیں، کبھی کوئی دکان خریدتے ہیں، مقصد ہی ان کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس کا ریٹ بڑھے گا اس کو فروخت کر دیں گے تو وہ دکان، مکان، پلاٹ، زمین، یہ سب مال تجارت ہے، اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے گی تو وہ بھی صاحب نصاب ہے، وہ بھی صاحب نصاب بن جائے گا۔ اور ضرورت سے زائد سے مراد ہے، ضرورت کیا ہے؟ رہائش کا مکان یا ضرورت ہے، پہننے کے کپڑے ضرورت ہے، استعمال کے برتن وغیرہ، گھریلو ساز و سامان یا ضرورت ہے، ضرورت کی سواری کا جانور یا آج کل گاڑی وغیرہ یہ ضرورت ہے، یعنی جو آدمی اپنے لیے استعمال کرتا ہے، رہائش کے لیے، پہننے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، سونے کے لیے، تو اس کے لیے جو مکان ہے، جو اس کے پاس گاڑی ہے، جو اس کے پاس برتن ہیں، بستر ہیں، چارپائی ہیں، جو استعمال کے اندر آتی رہتی ہے، یہ سب ضرورت کی ہیں۔ اور جو اس سے بھی زائد پڑی ہیں، مثلا آدمی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں آدمی کی رہائش ہے اور دوسرا مکان ایسے خالی پڑا ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی مالیت اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے گی تو وہ بھی صاحب نصاب بن گیا، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ یا ایک مکان آدمی کا ہے رہائش کا، جس میں آدمی نے رہائش رکھی ہوئی ہے، اور دوسرا مکان آدمی نے کرائے کے اوپر چڑھا رکھا ہے، اس کی آمدن اور کرایہ آ رہا ہے، وہ ضرورت سے زائد مکان ہے۔ یہ اس صورت میں جب کہ اس کے پاس آمدنی کے اور بھی ذرائع موجود ہوں، مثلا آدمی ملازم ہے، ملازمت کرتا ہے، یا تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس ایک مکان زائد بھی تھا جس کو اس نے کرائے کے اوپر چڑھا رکھا ہے، تو اس کے علاوہ بھی اس کے پاس آمدنی کے ذرائع موجود ہیں جن سے اس کی گزر اوقات ہوتی ہے، تو یہ مکان بھی ضرورت سے زائد ہوگا۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس گزر اوقات کے لیے ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ یہ مکان ہے جس کی وہ کرایہ آتا ہے، اسے اپنی گزر اوقات کر لیتا، پھر وہ مکان بھی کیا ہوگا؟ ضرورت میں شمار ہوگا، اس کی وجہ سے قربانی واجب نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح آدمی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی تو آدمی کے استعمال کی ہے، کیونکہ 2 گاڑیوں میں تو پاؤں رکھ کے آدمی سفر نہیں کر سکتا ہے، تو آدمی کی ضرورت اتنے کہ ایک ہی گاڑی ہے، اس کے اندر آدمی سفر کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور دوسری گاڑی کیا وہ ضرورت سے زائد ہے، ضرورت سے زائد اس نے رکھی ہوئی ہے، تو اس کی بھی مالیت اگر کیا ہے بقدر نصاب ہے تو اس گاڑی کی وجہ سے بھی کیا ہوگی؟ قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح جو لوگ جانور پالتے ہیں گھروں کے اندر، تو اس نے گھر کے اندر جانور پالا ہوا ہے، دودھ والا جانور، ایک جانور ہے دودھ دیتا ہے، اس سے اس کی دودھ کی ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اور دوسرا جانور کچھ ایسا بھی ہے کہ جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس کی بھی اگر مالیت بقدر نصاب ہو جائے تو اس جانور کی وجہ سے بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ بعض لوگ ہیں نا کہ ڈھیر سارے جانور رکھتے ہیں، ان میں سے ایک جانور یا 2 جانور دودھ کے، جس سے آدمی کے، کیونکہ ہر ایک کی ضروریات کا معیار الگ الگ ہے، 2 آدمی ہیں تو ان کی ضرورت تو کیا 2 کلو دودھ سے ہی پوری ہو سکتی ہے، اگر ایک گھر کے اندر کیا 20 افراد رہتے ہیں، انہوں نے اگر 2-3 جانور دودھ کے رکھے ہوئے ہیں تو 2-3 جانوروں سے مل کر ان کے گھر کی ضرورت پوری ہوگی۔ غرضے کے جتنے جانور سے اس کے دودھ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ ضرورت کے ہیں، اس سے زائد جو جانور انہوں نے رکھے ہوئے وہ ضرورت سے زائد ہیں، ان کی مالیت بھی اگر بقدر نصاب ہوگی تو ان پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ جیسے دیکھو ایک عورت کا نکاح ہوا اور اس کا مہر مقرر کیا گیا ڈھیر سارا، اور وہ مہر معجل، یعنی جس کا وہ فوری مطالبہ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے کہ یہ نقد مہر طے کیا گیا تھا، لہذا آپ یہ میرا مہر ادا کرو، کیونکہ وہ مہر معجل ہے، نقد ہے، وہ عورت کی ملکیت میں ہے۔ مثال دے رہا ہوں، 6 لاکھ روپے مہر مقرر کر دیا، تو 6 لاکھ کی وجہ سے کیا ہو جائے گی؟ وہ صاحب نصاب ہے، تو اس مہر کی وجہ سے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں استعمال کے کپڑے، ضرورت کے صرف 6 جوڑے، 3 جوڑے سردی کے، 3 جوڑے گرمی کے، بس یہی آدمی کی ضرورت ہے، کیونکہ آدمی اس سے زائد جتنے بھی جوڑے گھر میں رکھتے ہیں نا، چاہے سلے ہوئے چاہے ان سلے، یہ سب ضرورت سے زائد ہیں، ان کی مالیت بھی اگر بقدر نصاب ہو جائے تو اس سے قربانی واجب ہوگی، یعنی اس کو بھی نصاب میں شامل کریں گے۔ اسی طرح آدمی نے جوتوں کے جوڑے گھر میں کیا وہ سجا کے رکھے ہوئے، تو ڈھیر سارے جوتے جمع کیے ہوئے، حالانکہ ضرورت 3 جوڑوں سے پوری ہو سکتی ہے، تو اس سے جو زائد آدمی نے جوتے چاہے نئے ہیں چاہے پرانے، جتنے کے وہ بک سکتے ہیں، ان کی مالیت بھی نصاب کے اندر شامل کی جائے گی۔ جتنا گھر کے اندر بستر ہے
یا اسی طرح چار پائیاں ہیں یا برتن ہیں، اس کے اندر معیار یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر 10 تک افراد آ جائے مہمان، کیونکہ عام طور پر جو معمول کے مطابق جو مہمان آ سکتے ہیں وہ زیادہ 10 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ پھر باقاعدہ آدمی بلائے گا تو آئیں گے، ورنہ اس سے زیادہ تو عام طور پر یا تو مثلا ولیمہ کرے گا، دعوت دے گا تو تب آئیں گے، یا اور کسی موقع کے اوپر دعوت دے گا باقاعدہ تو آتے، ورنہ عام طور پر جو معمول کے مطابق کو زیادہ مہمان آ سکتے ہیں وہ 10 افراد ہیں۔ تو 10 افراد کے لیے جتنے بستر، جتنے برتن یہ استعمال میں آ جاتے ہیں، یہ ہیں ضرورت کے۔ اس سے زائد یعنی 10 مہمان بھی گھر میں آئے، پھر بھی بہت سارے برتن کیا ہے وہ شوکیس میں پڑے ہیں، شوکیس میں بھی نہیں بلکہ پیٹیوں میں بند پڑے ہیں، ابھی وہ جو ان کی پیٹیاں بنی ہوتی ہیں، باغ سے کیا ہوتا ہے یہ کارٹن، تو کارٹنوں کے اندر بند پڑے ہیں، کبھی انہیں کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اسی طرح بستر وہ پیٹیوں کے اندر بند کر کے تالے لگا کے رکھے ہوئے ہیں، چاہے چوہے انہیں خراب کر دیں لیکن استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہ سب ضرورت سے زائد ہیں۔ یا پہلے ہوتا تھا گھروں کی یا ٹانڈ جسے کہتے تھے، شیڈ وغیرہ بنے اس کے اوپر سجا کے رکھے ہوئے ہیں، بس 6 ماہ کے بعد یا سال کے بعد اس کو اتارا ہے، دھویا، پھر وہیں پہ سجا دیا۔ بڑے بڑے قیمتی برتن ہوتے تھے، یعنی پیتل کے برتن، اس کے علاوہ سٹیل کے برتن، قیمتی برتن، وہ سب سجا کے رکھے ہیں، ان کو استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ اس طرح کی آپ خود بھی اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جو بھی گھر کے اندر ساز و سامان ضرورت سے زائد پڑے اس کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں مل کر، سونا، چاندی، نقد روپیہ، مال تجارت اور ضرورت سے زائد ساز و سامان، یہ 5 مل کر اگر 5 لاکھ روپے کی مالیت تک بن جائیں تو وہ آدمی صاحب نصاب ہوگا، اس کے ذمے شریعت کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک گھر کے اندر اگر ایک فرد صاحب نصاب ہے تو ایک آدمی پر قربانی واجب ہے، اگر 10 افراد صاحب نصاب ایک گھر میں رہتے ہیں تو ان کے اوپر 10 قربانیاں کرنا واجب ہے۔ شوہر اور بیوی الگ الگ اپنا نصاب رکھتے ہیں تو شوہر پر الگ واجب ہے، بیوی پر الگ واجب ہے۔ والدین الگ صاحب نصاب ہیں، اولاد بھی صاحب نصاب ہے تو والدین پر الگ واجب ہوگی اور اولاد پر الگ واجب ہوگی۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی قربانی کر لی جائے، گھر بھر کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ حالانکہ دیکھیں بڑا جانور فرمایا 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ البقرۃ عن 7 والجزور عن 7۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گائے بھی 7 افراد کی طرف سے ہوتی ہے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر یہ قاعدہ کلیہ مان لیا جائے کہ ایک بکری پورے گھر بھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، گھر کے اندر ہے مثلا 15 افراد، اب گائے تو کافی ہو رہی تھی 7 کی طرف سے، اونٹ کافی ہو رہا تھا 7 کی طرف سے، اور ایک بکری کافی ہوگی 15 کی طرف سے، یہ کون سی منطق ہوئی ہے؟ اگر گھر کے اندر ایک سے زائد افراد صاحب نصاب ہیں تو ان سب افراد کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے، اور ہر سال واجب ہے۔ یہ بھی بعضوں کا سنا گیا کہ اس سال چلو ابا جی کی کر لیتے ہیں، اگلے سال اماں جی کی طرف سے کر دیں گے، چلو اب ہمارا یہ بیٹا بھی کمانے لگ گیا، اس سال اس بیٹے کی طرف سے کر لو، ہے اس طرح باری باری نہیں ہوگی۔ جتنے صاحب نصاب افراد ہیں ان سب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہٰذا جو آدمی صاحب نصاب ہے، مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب، اس کے ذمے شریعت نے قربانی واجب کی ہے۔ یہ 4 صورتیں ہوگی قربانی کے وجوب کی۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ قربانی کے ایام کیا ہیں۔ دیکھیں قربانی صرف 3 دن ہے، الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے یہ حدیث مروی فرماتے ہیں کہ قربانیاں 2 دن ہوتی ہیں قربانی کے دن کے بعد، یعنی قربانی کا دن تو ہو گیا کون سا؟ عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ، اس کے بعد فرمایا کہ 2 دن مزید ہیں، تو 3 دن قربانی کے ہیں۔ تو جو آدمی ان 3 دنوں کے اندر صاحب نصاب ہے نا، اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ یعنی یہ شرائط جو میں نے ذکر کیا نا، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا، صاحب نصاب ہونا، یہ 5 شرائط جس آدمی میں ان 3 دن کے اندر موجود ہیں تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہوگی، چاہے اس کے علاوہ سال بھر اس کے اندر شرائط موجود نہیں تھی، ان 3 دنوں کے اندر اس کے پاس کیا آ گیا؟ مال آ گیا، تو یہاں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے۔ دیکھیں نا زکوٰۃ کے جیسے صاحب نصاب بن گیا، پھر اس کے بعد یہ کہ جب سے صاحب نصاب بنے وہاں سے لے کر اگلے سال تک دیکھا جائے گا، پھر بھی اگر صاحب نصاب ہے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن قربانی کے وجوب کے لیے بس صاحب نصاب ہو
ان 3 دن کے اندر صاحب نصاب جو ہے اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، چاہے سال بھر میں اس کے بعد کچھ بھی مال موجود نہیں تھا، تو یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ اور ان 3 دنوں کے اندر دن میں بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے، رات کو بھی کر سکتا ہے۔ رات کو جو مکروہ قرار دیا گیا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ذبح کرنے میں رگیں صحیح نہ کاٹ سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی ذبح کی جگہ پر اچھے طریقے روشنی کا انتظام کرے، یعنی بڑی سی کوئی لائٹ لگائے، جس طرح کہ بھی یہاں دیکھو روشنی جتنی ہے دن کی طرح روشنی ہے، اگر ایسا روشنی کا انتظام ہو کہ رگیں کٹنے کے اندر کسی قسم کی کوتاہی اور غلطی کا امکان موجود نہ رہے تو پھر یہ کراہت بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو 3 دن قربانی کے ہیں، ان میں سب سے افضل ہے پہلا دن 10 ذی الحجہ، اس سے پھر دوسرے نمبر پر ہے 11 ذی الحجہ، اور تیسرے نمبر پر 12 ذی الحجہ، اور جب غروب آفتاب ہو گیا تو قربانی کا وقت ختم۔ اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید رکھا تھا اور ابھی تک اس نے ذبح نہیں کیا، یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوب گیا، تو اب اس کو وہ قربانی نہیں کرے گا، بلکہ اس پر لازم ہے کہ اس کو زندہ ہی صدقہ خیرات کر دے، زندہ ہی صدقہ خیرات کرے۔ اور اس میں سے کچھ بھی اب مثلا اگر ذبح کر دیا تو خود نہیں کھا سکتا، کسی غنی آدمی کو نہیں کھلا سکتا، اب اگر اس کو ذبح بھی کرے گا تو اس کا سارا گوشت وہ بھی غربا کو دے گا، اور جتنی اگر اس کی قیمت میں کوئی کمی واقع ہوئی، مثلا جانور تھا زندہ 50,000 کا، اب گوشت وغیرہ بنا کر اگر اس کا گوشت قیمتاً لگائے گا تو 40,000 کا بن رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، تو 10,000 روپے مزید صدقہ بھی کرے گا۔ اس لیے ان 3 دن کے اندر اندر ہی قربانی ہوتی ہے۔ یہ 3 دن گزر گئے اور جانور آدمی کا موجود تھا تو اس جانور کو زندہ صدقہ کرے، اور اگر کسی نے جانور بھی نہیں خریدا، 3 دن گزر گئے، 3 دن آدمی کے گزر گئے قربانی نہیں کر سکا، تو پھر ایک متوسط جانور کی قیمت وہ صدقہ کرے غربا میں، سمجھا یہ؟ لہٰذا یہ اس لیے کہ جانور کے گلے کے اوپر جو چھری چلائی جاتی ہے نا، یہ عبادت بنتی ہے، سر ان 3 دن کی خاص عبادت ہے، ورنہ پورے سال کے اندر آپ کسی وقت بھی جانور کو ذبح کریں یہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ عبادت صرف کیا ہے؟ یہ قربانی ہے، اور یہ بھی 3 دن کے اندر اندر، 3 دن کے اندر اندر 10، 11، 12 ذی الحجہ، غروب آفتاب سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے تو یہ ایام قربانی۔ اور چوتھی چیز میں سمجھنی ہے کہ کون کون سے جانور قربانی میں لگ سکتے ہیں۔ دیکھیں قربانی کے ایام وہ شریعت نے طے کر دیے، قرآن کریم نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا بہیمۃ الانعام کا، لکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ جو ہم نے ان کو بہیمۃ الانعام عطا کے نا، گھریلو حلال جانور، تاکہ ان کے اوپر اللہ کا نام لے کر اللہ کے لیے اس کو ذبح کرے۔ آج کل یہ مسئلہ چل رہا ہے نا، کٹے کی قربانی ہے کہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم نے صرف 4 جانوروں کا نام لیا، پھر مذکر مؤنث ملاؤ تو 8 ازواج 8 جانور، وہاں اگر آپ آگے پیچھے سارا پڑھیں وہاں قربانی کا سرے سے ذکر ہی کوئی نہیں، وہاں سرے سے قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے، وہاں صرف حلال جانور ذکر ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے مقابلے میں کہ جن جانوروں کے بارے میں حلت و حرمت کے مشرکین مکہ اپنی طرف سے مسائل گھڑتے تھے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے یہ 8 قسم جانور مذکر و مؤنث ان کو ہم نے حلال قرار دیا ہے۔ تو کس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ جانور حرام ہے؟ مشرکین اپنی طرف سے ان کے حلال اور حرام بنایا کرتے تھے، تو اس کا رد کرنے کے لیے فرمایا کہ ان جانوروں کو ہم نے حلال قرار دیا ہے، تو وہ اپنی طرف سے حرام کیوں ٹھہراتے ہو؟ یہ سورہ مائدہ کے اندر، ورنہ وہاں قربانی کا سرے سے ذکر ہی نہیں۔ جہاں قربانی کا ذکر ہے وہاں بہیمۃ الانعام ہے۔ بہیمۃ الانعام ان جانوروں کہتے ہیں جو گھر کے اندر پالے جاتے ہیں، یعنی گھریلو جانور کہ جن کو آدمی پالتا ہے، وہ آپ کہیں گھوڑا، گدھا، خچر، یہ بھی گھریلو جانور ہیں۔ خود قرآن کریم نے ان کو نکال دیا کہ کھانے کے قابل نہیں ہے، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، میں ہم نے تمہارے لیے گھوڑا پیدا کیا، گدھا پیدا کیا، خچر پیدا کیا، کس لیے؟ لترکبوها، تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ، اور تمہارے لیے زینت کا یہ ذریعہ ہے۔ کھانے کا اس میں ذکر معلوم ہے کہ گھوڑا، گدھا، خچر کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، یہ تمہارا سامان اٹھا کر دور دراز کے شہروں میں لے جاتے ہیں جہاں تم اٹھا کر خود نہیں پہنچا سکتے تھے،
ہاں لے کے جاتے ہیں تو بڑی مشقت میں پڑ جاتے. گدھا دیکھو اتنا سامان اٹھا کر کیسے بھاگا جاتا ہے، خچر اس سے بھی زیادہ، اور گھوڑا اس سے بھی زیادہ. فرمایا کہ ان کا پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لیے سواری کا کام دیں گے، تمہارے لیے بار برداری کا کام دیں گے، اور تمہارے لیے زینت کا کام دیں گے کہ ان کے اوپر سواری کرو. آدمی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہو، گھوڑا ویسے زیب و زینت والا جانور ہے، خوبصورت، تو آدمی اس کے اوپر بیٹھتا ہے. عام طور پر معمولی آدمی نہیں بیٹھتے، پالتے ضرور ہے لیکن اس کے اوپر سواری کے لیے بیٹھتا چودھری ہے. کبھی دیکھا ہے کہ ان کا کمی اس کے اوپر سواری کرو؟ اگر کبھی چودھری کی نظر پڑ جائے نا، جو گھوڑا ہم نے اس کو پالنے کے لیے دیا خود اس کے اوپر چڑھتا ہے تو اس کی چمڑی ادھیڑ دے گا. گھوڑا آپ کو پالنے کے لیے دیا ہے، سواری کے لیے نہیں دیا. تو وہ زیب و زینت کا ذریعہ ہے. باقاعدہ آپ نے دیکھا نہیں، پگڑیاں باندھ کر چودھری پھر اس کو بیٹھتے ہیں، پھر اس کو دوڑاتے ہیں. یہ تمہارے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہے، کھانے کے لیے نہیں. کھانے کے لیے، دودھ کے لیے، ذبح کے لیے وہ یہی جانور ہیں جن کو گھر کے اندر پالا جاتا ہے. اس کے اندر ایک گائے ہے بھی جمی انواعی، اپنی تمام انواع سمیت. اور یہ جو بھینس ہے نا، بھینس، اس کو جتنے اہل لغت ہیں اس کو الگ شمار نہیں کرتے، سب نے لکھا ہے نوع من البقر. یہ گائے کی قسم ہے، الگ قسم. یا الگ قسم نہیں تو اس کے لیے الگ حکم نہیں، اس کے لیے الگ کسی دلیل کی ضرورت نہیں، وہ گائے کے اندر ہی داخل ہے. جس طرح دیکھو اونٹ ہے نا، اونٹ کا بھی ذکر آ رہا ہے، تو اونٹ کی تمام قسمیں اس میں داخل ہیں، چاہے بختی اونٹ ہو چاہے عام اونٹ ہو. عام اونٹ ہوتا ہے ایک کوہان والا، بختی اونٹ ہوتے ہیں دو کوہانوں والے. اب آدمی کو کہ دو کوہانوں والے کی بھی قربانی ہوتی ہے، اس کی کوئی حدیث دکھاؤ. بھئی یہ بھی اونٹ ہے، من جنسل ابل ہے، تو لہذا وہ من جنسل بکر ہے. تو گائے کی جتنی بھی انواع اقسام ہے وہ سب گائے کے اندر داخل ہے. اور بھینس اور بھینسا یہ گائے کی قسم میں ہے، یہ الگ اس کو شمار نہیں کیا جاتا. جس طرح دیکھو قرآن کے اندر وہ جو گھریلو جانور ذکر ہے، حلال جانور، اس میں بھیڑ کا ذکر کیا ہے، معز. اور یہ جو دمبا ہے، اگر کوئی پوچھے دمبے قربانی جائز ہے کہ نہیں، سب کہتے ہیں کہ جائز ہے. کہا جائے دمبے کا لفظ دکھاؤ، اب دمبے کا لفظ کہاں ڈھونڈیں گے؟ سب یہی کہیں گے یہ جو معز ہے نا، بھیڑ، یہ بھی بھیڑ کی قسم ہے، یہ بھی بھیڑ کی. چلو اس بھیڑ کی چھوٹی دم ہوتی ہے، اس کے ذرا چکتی بڑی، تو بڑی چکتی والا جانور ہے، یہ بھی بھیڑ کی قسم، اون والا جانور. تو لہذا جہاں پر معز کا ذکر ہے اس کی ساری انواع، جہاں ابل یعنی اونٹ کا ذکر ہے اس کی ساری انواع، جہاں بکر کا ذکر آیا گائے کا اس کی ساری انواع اس کے اندر داخل ہے. اور جہاں بکری کا ذکر ہے تو بکری کو ایک قسم کی ہے، طرح طرح کی بکریاں، ان کے تو نام بھی اگر آدمی یاد کرے تو یاد نہیں ہوں گی. ہے چلو مختصر ہے کہ پہاڑی بکری اور صحرائی بکری ہے، میدانی بکری. ان کے ہیئت کے اندر بھی آپ دیکھیں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. جو پٹھان لے کر آتے تھے پہلے، اب تو بارڈر بند ہیں، بڑے بڑے بالوں والی، بڑے بڑے سینگوں والی بکریاں تو وہ بھی ہیں. اور ایک ہماری یہاں پر بکریاں ہوتی ہیں جن کے سینگ بھی چھوٹے اور بال بھی کیا ہوتے ہیں، چھوٹے. تو جتنی قسم کی بکریاں سب اس کے اندر داخل ہیں. اس سے بھینس اور بھینسا یہ نوع من البقر ہے. اس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں. اور یہ اس وقت عرب میں نہیں تھا، لیکن جس علاقے پائے جاتے تھے اس علاقے میں فارسی میں اس کو کہتے ہیں گاؤ میش، تو گاؤ کہتے تھے اس کو. تو گاؤ کی قسم ہے تو اس کا نام ہی کیا تھا، گاؤ میش تھا. تو اہلی جانور یعنی جو گھریلو جانور ہے نا وہ، لہذا اگر کوئی وحشی جانور ہے اس کی قربانی نہیں لگے گی. وحشی یعنی جنگلوں میں پلنے والا جانور جو انسان کو دیکھ کر کیا وہ بھاگتا ہے. حلال جانور تو اصل زیبرا بھی حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں، کیونکہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں بلکہ وہ وحشی جانور میں شمار ہوتا ہے. اس کو حمار وحشی کہتے ہیں، ہے تو گدھا لیکن وحشی، اور حلال ہے وہ، لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اہلی نہیں بلکہ وحشی ہے. تو ہرن کتنا لذیذ اور خوبصورت، یعنی اس کا گوشت ہے، حلال جانور ہے، خوبصورت جانور ہے، قیمتی جانور ہے، لیکن چونکہ وہ بہیمۃ الانعام میں نہیں اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں. وہ وحشی جانوروں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ جنگلوں میں رہتے ہیں. چاہے آپ وہاں سے لا کے گھر میں پال بھی لیں گے نا، مانوس کر بھی لیں، تب بھی اس کو بہیمۃ الانعام میں شمار نہیں کیا جائے گا. تو بہیمۃ الانعام جو جانور گھروں میں پالے جاتے ہیں اور ان کے پالنے مقصد ان کا گوشت حاصل کرنا، ان کا دودھ حاصل کرنا، تو ان کو کھانا، تو یہ چیزیں مقصود وہ ان جانوروں، وہ ٹوٹل اگر آپ شمار کریں گے نا مذکر مونس یہ 10 بن جائیں گے. بس بکرا بکری، مینڈا بھیڑ، دمبا دمبی، گائے بیل، بھینسا بھینس، اونٹ اونٹنی. 12 ہو گئے، 10 نہیں بلکہ 12 جان مذکر و مونس ملا کر کتنے بن جائیں گے،
یہ 12 جانور بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 13واں جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کی قربانی جائز ہو۔ اور پھر یہ جو جانور قربانی کے لیے آپ ذبح کریں گے یہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق آدمی خوبصورت جانور خریدے، اللہ نے زیادہ مال دیا تو زیادہ قیمتی خرید لے، اور اگر تھوڑا مال ہے تو تھوڑی قیمت کا خریدے، لیکن ہونا بے عیب چاہیے۔ عیوب کی بہت ساری تفصیل ہے، عیب کے بارے میں جو قاعدہ کلیہ ذکر کیا نا فقہاء نے وہ یہ ہے، کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال فہو یمنع التضحیۃ۔ فرمایا کہ ہر ایسا عیب جو کہ جانور کی خوبصورتی کو مکمل ختم کر دے یا جانور کی اس منفعت کو، اس کے نفع کو بالکل یا ختم کر دے، فرمایا کہ ایسا عیب قربانی سے مانع ہے۔ مثلا جانور لنگڑا ہو گیا، اب ٹانگوں کا مقصد نفع کیا ہے؟ ان پر وزن ڈال کے چلنا۔ اب ایک ٹانگ اتنی لنگڑی ہو گئی اس کے اوپر وہ وزن ڈال کے نہیں چل پا رہا، یعنی ایک پاؤں نیچے لگاتا ہی نہیں، تو اس کا مطلب اس کی منفعت کیا ہوگی؟ بالکل یا ختم ہوگی، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لیکن جو اتنا کا لنگڑا ہے کہ تھوڑا لنگڑا کے چلتا ہے لیکن اس پاؤں پہ وزن ڈالتا ہے، اس کی قربانی لگ جائے گی، اس کی قربانی جائز ہے۔ یا اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ جس جانور کو آپ قربانی کے لیے خریدو اس کی آنکھ، اس کے کان، اس کی دم وغیرہ میں کہ غور سے دیکھو۔ یہ کیوں غور سے فرمایا؟ اس لیے کہ عام طور پر ان چیزوں کے اندر جو عیب ہوتا ہے اگر وہ تہائی سے زیادہ ہوا تو اس جانور کی قربانی نہیں لگے گی۔ بس دم اگر کٹی ہے نا تہائی سے زیادہ، تہائی تک عیب برداشت ہے، تہائی سے زیادہ ہے تو پھر قربانی نہیں لگے گی۔ اگر اس کی نظر تہائی سے زیادہ خراب ہو گئی ہے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کیسے پتہ لگے گا؟ ہے جیسے ہمارا نہیں پتہ لگ جاتا، وہ یوں جا کے یوں لگاتے ہیں کمپیوٹر میں تو فوراً بتلا دیتا ہے اس کی 3 نمبر کی اینک لگنی، تو اس بکرے کی نظر چیک وہ آج کل تو کروائی جا سکتی ہے، ورنہ فقہا نے اس کا بھی طریقہ لکھا ہے۔ فرمایا کہ بکرے کو باندھو، بھوکا رکھو 1-2 دن، یہاں تک کہ اس کو چارے کی طرح خوب رغبت ہو جائے۔ فرمایا کہ ایک آنکھ باندھ دو اس کی، دوسری آنکھ کھلی رکھو، دور سے لے کر آؤ، جہاں سے اس کو چارہ نظر ہے جو صحیح آنکھ تھی وہاں نشان لگا دو، کیونکہ چارہ نظر ہے کہ بھاگے گا اس کی طرف، تو وہاں نشان لگا دو۔ پھر اس آنکھ کو باندھ کر دوسری آنکھ کھولو، پھر چارہ وہاں سے لے کر آؤ، اعلان بات ہے جو آنکھ خراب ہے تو وہاں نشان لگاؤ جہاں اس کو اب نظر آیا۔ پھر ان دونوں کے درمیان فرق کو دیکھ لو، اگر یہ فرق 1/3 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آنکھ کی نگاہ تہائی سے کیا ہو گئی ہے؟ کم پڑ گئی ہے۔ تو 1/3 سے زیادہ اگر نظر کم ہو جائے تو پھر اس کی قربانی نہیں لگتی، یا کانا ہی ہو گیا بالکل آنکھ اس کی پھوٹ گئی، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ تو تم کان وغیرہ، کان بھی اگر 1/3 سے زیادہ کٹ گیا، اور دانتوں کے اندر یہ قاعدہ نہیں ہے، دانتوں میں قاعدہ یہ کہ اگر اس کے اکثر دانت جھڑ گئے اس طرح کہ اب وہ چارہ کھانے کے قابل نہیں رہا تو اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ ورنہ اگر دانت اس کے جھڑ گئے، کچھ داڑیں وغیرہ اس کی ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے وہ باقاعدہ چارہ چبا کر وہ کھاتا ہے، اس کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو چرنے چگنے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں، تو پھر کچھ دانتوں کے گر جانے سے اس کی قربانی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بہرحال خوبصورت عیب سے پاک تندرست جانور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ اور جو پھر اس کی کھال اترے گی، کھال کے بارے میں ہے کہ جب تک وہ کھال کی شکل میں آدمی کسی کو بھی دے سکتا ہے، خود بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے، بیچ کے نہیں، جب تک کھال اپنی کھال کی شکل میں اس کو خود استعمال کرے، کسی غنی کو دے دے، کسی غریب کو دے دے، جس کو مرضی دے دے۔ لیکن جس وقت اس کھال کو بیچ دیا جائے تو اس کی جو رقم ہے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے غریب آدمی پر۔ اس کا سب سے بہترین مصرف آج کل کے مدارس ہیں، وہ مدارس جہاں پر بیرونی طلبہ ہوں جن کے کھانے پینے کا وہاں پر انتظام ہو، تو ایسے مدارس کے اندر آپ اپنی کھال دیں۔ الحمدللہ ہمارا جو جامعہ عربیہ ضیاء العلوم ہے، یہاں پر 400 سے زائد طلبہ کرام رہائشی ہیں جن کے کھانے پینے کا مکمل انتظام، 2 وقت کے کھانے کا، بلکہ چھوٹے بچوں کے ناشتے کا بھی 3 وقت کے کھانے کا انتظام جامعہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ڈھیروں اخراجات ہیں، 30-35 لاکھ روپے ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں اس کے۔ تو اپنی مختلف مواقع پر آپ امداد کرتے رہتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، چلو یہ بھی ایک تعاون کی صورت ہے کہ اپنے قربانی کے جانور کی کھال آپ اپنے اس ادارے کو دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے ذکر کی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تو
ہاں وہ پوچھے کہ تکبیر کیسے پڑھیں گے. دیکھیں جانور ذبح کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کو قبلہ رو لٹایا جائے. افضل یہ کہ خود جس نے قربانی کرنی وہ اپنے ہاتھ سے کرے. اگر خود نہیں کرنا جانتا تو پھر کم کا قریب میں ضرور کھڑا ہو, اپنے جانور کو ذبح ہوتا خود دیکھے تاکہ مسلمان دل مضبوط ہو جائے. تو قبلہ رو اس کو لٹا کر دعائیں اگر آتی ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھا جائے. بس ایک دعا یہ پڑھتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دوسرے ان صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. یہ دعائیں پڑھ کے پھر اس کے بعد یہ کہ اللہم منک ولک, اللہم منک ولک, یا اللہ آپ کی ہی عطا ہے, آپ کے لیے ذبح کر رہا ہوں, اللہم منک ولک. اور پھر یہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جس نے اللہ اکبر پڑھے یا بسم اللہ واللہ اکبر, دونوں حدیث کے اندر ثابت ہیں. تو بسم اللہ اکبر یا بسم اللہ اکبر پڑھ کے اس کی گردن کو جو کاٹا جائے. بہتر یہی ہے محتاط طریقے سے, یہ جو گھنڈی ہوتی ہے نا, گھنڈی کو اوپر چھوڑیں یعنی سری کی جانب, تو گھنڈی کے اوپر ہاتھ رکھیں اسے نیچے سے ذبح کریں. تو یہ 4 رگیں ہوتی ہیں, ایک کھانے کی رگ, ایک سانس کی رگ اور 2 رگیں یہ خون کی ہیں. یہ چاروں رگوں کو کاٹا جائے, اور اگر 3 کٹ گئیں تو تب بھی ذبح ہو جائے گا, لیکن کوشش یہ کرے چاروں کاٹیں. اور یہ چاروں رگیں اوپر ہی اوپر ہوتی ہیں, جب چھری چلتی ہے نا چاروں کٹ جاتی ہیں. پھر مزید نیچے نخاع جسے کہتے ہیں نا, حرام مغز تک چھری کو لے کے جانا, یہ سخت مکروہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسائی لوگ نا اس میں چھری مارتے ہیں اور جانور یوں تڑپتا ہے, وہ معلوم ہے کہ اس کو اس سے زائد تکلیف دی جا رہی. جب اس کی رگیں کٹ گئیں اب ٹھنڈا ہو جائے گا ان قریب, تو اس کو جلدی ٹھنڈا کرنے کی فکر میں اس کی یعنی حرام مغز کے اندر, ریڑھ کی ہڈی کے اندر جا کر چھری مارنا یہ مکروہ ہے, وہاں تک چھری نہ پہنچائی جائے. اوپر ہی چھری پھر گئی. اس کے بعد قبولیت کی دعا کر لے, اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیب من خلیلک من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجئے جیسے آپ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے قربانی کو قبول کیا. اللہ میری طرف سے اس قربانی کو قبول کر لیجئے. قربانی کے جانور کے 2 دانت بڑے ہونا ضروری ہیں. اگر ایک دانت بڑا دوسرا دانت چھوٹا, دانتوں کا بڑا چھوٹا ہونے کوئی فرق نہیں پڑتا, دانت بے شک بڑے چھوٹے ہوں, بس چارہ چرنے کی اور کھانے کی اس میں کیا ہو صلاحیت ہونی چاہیے. باقی یہ 2 دانت دھندہ ہونا یہ سے ایک علامت ہے کہ یہ پوری عمر کا ہے. ورنہ اگر آدمی کو بھروسہ ہو, مثلا گھر کا جانور پالا ہوا ہے, یا بھروسے والا آدمی کہتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہو گئی ہے, مثلا بکرا اور بکری 1 سال کا ہے, گائے بیل 2 سال کا ہے, اونٹ 5 سال کا ہے, اگر وہ بتلاتا ہے کہ اس کی عمر پوری ہے اگرچہ یہ ابھی دانت اس کے گرے نہیں, تو تب بھی آدمی اس کو قربانی کر سکتا ہے. لیکن جہاں بھروسہ نہ ہو, جیسے عام وپاری جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, تو وہاں دانتوں کو دیکھ لینا چاہیے. اگر ایک دانت بڑا اور ایک دانت نہ ہو, قربانی پھر بھی ہو جائے گی. ہے قربانی کے 7 حصے والے سب مسلمان ہیں, دیوبندی ہیں, لیکن آپس میں نہیں بولتے, تو کیا ان 7 کی قربانی ہو جائے؟ ہاں, ان 7 کو ذبح کر دیا جائے. کیوں بولتے نہیں نا آپس میں. دیکھو قربانی کے اندر 7 حصے دار ہونے چاہیے نا, اس کے لیے صحیح العقیدہ ہو سب, اور مال سب کا حلال ہو, اور نیت سب کی قربانی کی ہو. ان میں سے کسی کی بھی نیت فاسد نہیں ہونی چاہیے. وہ نیت کا پتہ ویسے نہیں چلتا, وہ خود اگر بول کر بتلائے گا تب پتہ لگے گا, سمجھا نہیں. وہ خود کہے کہ میری قربانی کی نیت نہیں, میں تو صرف بچوں کے گوشت کے لیے کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کا منہ نہ چکے ہیں, میں تو اس لیے. تو جس نے بول کر اپنی فاسد نیت بتلا دی, پھر ایسے کو بیچ میں سے نکال دیا جائے, ورنہ سب کی قربانی جاتی رہے گی. تو سب کی نیت قربانی کی ہو, یا عقیقے کی بھی نیت اس میں ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ بھی قربت ہے. دونوں کی حقیقت ہے کہ قربانی اور عقیقہ, اور اس پر ائمہ 4 متفق ہیں. مصیبت یہ ہے کہ آج کل نئے نئے فرقے کھڑے ہو رہے ہیں, وہ اجماعی مسائل کے اندر کیا لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈال رہے ہیں. یہ جو بھینس اور بھینس قربانی ہے, اس میں آج تک کسی نے اختلاف نہیں کیا. پوری امت بالاتفاق اجماعی طور پر وہ کہتے ہیں کہ گائے کی جس طرح قربانیاں نہیں, اسی طرح بھینس کی بھی قربانی جائز ہے. لیکن اب آ کر دیکھو کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کی تبلیغ شروع کر دی, اور باقاعدہ منڈیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالنے کے لیے. کسی دن کو ٹکر گیا نا کوئی وپاری,
کہ آپ ہمارے کیا ہے سودا خراب کرتے ہیں، تو پھر اس دن یہ باز آئیں گے۔ قربانی کا جانور وزن کر کے خرید سکتے ہیں، تفصیلی بیان فرمائیں۔ ہاں وزن کر کے خرید سکتے ہیں، زندہ جانور وزن کریں، اس کا ریٹ طے کر لیں کہ 700 روپے کلو کے حساب سے یا 800 کے حساب سے، تو وزن کر کے بھی جانور کو خریدا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مکان ہے اور وہ ملازم ہے اور گورنمنٹ نے اس کو مکان دے رکھا ہے، ہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک مکان ہے آدمی کے پاس ذاتی اور ایک گورنمنٹ ملازم ہے، انہوں نے بھی اس کو دے رکھا ہے۔ لا بات ہے وہ تو جب تک ملازم ہے تو وہ رہنے دیں گے، جب ملازمت ختم ہو جائے وہ کہیں گے رقم آ رہی ہے، ہاں بے شک آتی رہے، وہ اس کی ضرورت کا ہی ہے، وہ ایک ہی ہے اس کا ذاتی مکان۔ قربانی کے جانور 6 حصے دیوبندی کے ہوں اور 1 حصہ بریلوی کا ہو۔ دیکھو اگر اس کا عقیدہ کفر و شرک تک پہنچا ہوا ہے نا جس آدمی کا، اس کو آپ شامل نہیں کر سکتے، چاہے وہ نام کا دیوبندی ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہم فرقوں پہ حکم نہیں لگا رہے، ہر فرد کا الگ لگتا ہے، لیکن عام طور پر چونکہ یہ اس مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں وہ بدعتی تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے حضرات جو مولویوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، تو وہ حد شرک تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ ان کو آپ شریک نہ کریں، ورنہ اگر نام کا دیوبندی ہے اس کے بھی اگر کسی عمل میں یا اسے کسی قول کے اندر کفر و شرک موجود ہے تو اس کو بھی حصے میں شامل نہیں کر سکتے، یا سب کچھ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مال حرام ہے تو اس کو بھی آپ شامل نہیں کر سکیں گے۔ کتنی مالیت ہو تو قربانی کر سکتے ہیں، گھر کے 4 بندے تو آپ ہی قربانی کریں یا الگ الگ؟ یہ میں نے شروع میں تفصیل سے ذکر کر دیا تھا کہ سونا چاندی نقد روپیہ مال تجارت اور ضرورت سے زائد سازوان سارا مل کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچ جائے، وہ آج کل تقریباً 5 لاکھ روپے بن رہے، اتنی مالیت جس آدمی کے پاس ہے اور جتنے گھر کے افراد کے پاس ہے ان سب پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں سارا قربانی کا گوشت میں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھ سکتا ہوں۔ گوشت کی تقسیم کا یہ پوچھ رہے، لیکن مستحب عمل یہ ہے مسنون کہ جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کر لیے جائے، ایک اپنے گھر کے افراد کے لیے، ایک رشتہ داروں میں، اور ایک غرباء کے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ ورنہ اگر کسی، بلکہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی صاحب عیال کثیر ہے، بہت سارے اس کے گھر کے افراد ہیں، تو اگر وہ سارا بھی رکھ لے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، کیونکہ قربانی کی حقیقت احراق الدم، جس وقت گلے پر چھری چل گئی نا، خون بہہ گیا، قربانی وہاں پر ادا ہو گئی، تو اس کے بعد یہ سارا کچھ آپ کا ہے۔ کوئی آدمی سارا بھی کھا لینا گناہ نہیں ہے اس کے اندر، لیکن چاہیے یہ کہ آدمی کو وہ ثواب بھی حاصل کرنا چاہیے، جو غرباء کے پاس جائے گا وہ صدقے کا ثواب ملے گا، اور جو غنی افراد کے پاس جائے گا رشتہ داروں میں، اس میں ہبہ اور گفٹ کرنے کا، تحفے کا ثواب مل جائے گا۔ جو اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، فرمایا کہ یہ بھی نفلی صدقے کا اس پر بھی جو ثواب ملتا ہے، اسے سنت کا تعامل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کہتے ہی ہیں کہ آج کل فریج نے یہ سنت چھڑوا دی۔ ہاں جو بڑا جانور ہے نا اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 افراد ہو سکتے ہیں، اس سے کم جتنے مرضی ہو جائیں، 6، 5، 4، 3، 2، اکیلا ایک آدمی بھی کر لے تو یہ سب جائز ہے۔ ہاں جو بینک ہے نا جہاں پر سودی بینک کاری چل رہی ہے، تو اس کی اگر ساری تنخواہ ادھر سے یا اور کوئی جائز ذریعہ آمدن اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور اسی میں سے اگر وہ رقم جمع کراتا ہے تو نامت اس کی تنخواہ وہ حرام ہے۔ سودی بینکاری جو ملازمت کر رہا ہے تو اس کی تنخواہ بھی حرام ہے، اگر اس حرام میں سے وہ جمع کرائے گا تو اس کی تو قربانی ہوگی نہیں، دوسروں کی بھی نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ خود کہے کہ نہیں میری جائیداد ہے، زمین ہے جو مجھے جدی پشتی اوپر سے ملی ہے، اس میں سے یہ حلال آمدن میں سے میں کیا دے رہا ہوں، یا آپ کو قربانی حصہ دے رہا ہوں، یا میں نے کسی سے قرض پکڑ کے اس میں سے یہ آپ کو اپنی قربانی کا حصہ جمع کرائے، غرضے کو اگر آپ کو اطمینان دلا دے کہ یہ میں نے حرام آمدنی سے نہیں بلکہ حلال آمدنی سے رقم دی ہے، تو پھر اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں۔ ورنہ جہاں بھی اس طرح کا تردد ہوگا، شک ہوگا، تو اس کو ساتھ میں شامل نہ کیا جائے۔ مفروض ہے اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے، وہ مفروض ہے لاکھوں میں، تو اس کے اوپر دیکھو جو ضرورت سے زیادہ ہم کہہ رہے ہیں نا، اس میں قرض ضرورت ہے، قرض نکال کر پھر دیکھیں گے باقی نصاب بچتا ہے کہ نہیں بچتا۔ اگر قرض نکال کر پیچھے نصاب جتنا مال بچتا ہے نہیں
تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی ایک مسئلہ عام چلتا ہے۔ دیکھو جب جانور کے اگر چھری چلے نا، اس کو ذبح کیا، سارا جانور حلال ہو گیا، لیکن اس کے 7 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کے کھانے سے احادیث میں منع کیے گئے۔ ایک ان میں حرام قطعی ہے، حرام قطعی خون ہے۔ کیا ہے؟ خون۔ فتاوی شامیہ کے اندر اس کو نا ایک شعر کے اندر انہوں نے ذکر کیا، فرمایا کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ 7 حروف ہیں، 7 حروف ہے۔ فاخذ مدغم، فاخذ مدغم، یہ عربی کے اعتبار سے فا سے ہے فرج یعنی شرم گاہ، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ خا سے ہے خصیتین، اس کا بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ زال سے ہے ذکر یعنی اعلیٰ تناسل، اس کا بھی کھانا جائز، جو کہتے ہیں نا سارا کچھ کھا سکتے ہیں، خصیتین تو کھا جاتے ہیں لیکن آگے کو جو چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہ خصیتین کھا رہے پھر ذکر بھی کھاؤ، وہ کہتے ہیں جب ذبح کر دیا تو سارے اجزاء حلال ہو گئے۔ صرف خصیتین کو تو حلال کرنے کے لیے آپ نے کہا سب حلال ہو گئے، لیکن فرج نہیں کھاتے، اس کا ذکر نہیں کھاتے۔ تو فاخذ فرج حرام یعنی اس کو بھی کھان جائے نہیں، ذکر بھی اور خصیتین بھی۔ مدغمن میم سے مرارہ، مرارہ کہتے ہیں پتے کو، وہ زہریلا، وہ ایسے بھی کوئی کھا نہیں سکتا۔ اور دال سے ہے دم خون، یہ حرام قطعی ہے۔ اور غین سے ہے غدہ، غدود جنہیں کہتے ہیں نا پٹھے غدود، وہ بھی وہ کھا بھی نہیں سکتا آدمی، وہ اتنے چبا بھی نہیں سکتا آدمی ان کو، وہ بھی کھانا ناجائز ہے۔ اور میم سے مسانہ، یہ 7 چیزیں ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ اور پوچھا ہے کہ جہاں پر نا اجتماعی قربانیوں کا نظام بنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا گوشت دیں گے، ہمارے ہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 20 کلو وہ کیسا، لیکن یہ جانور میں سے اگر نکلے گا نا 20 کلو تب 20 کلو ملے گا، ورنہ اگر نکلا 18 کلو تو 18 کلو ملے گا۔ بعض جگہ کہتے ہیں 20 کلو گوشت دیں گے، پھر وہ کیا کرتے ہیں 20 کلو گوشت چاہے ایک جانور سے نکلے چاہے دوسرے جانوروں سے ملا کے پوری 20 کلو پیک کر کے نا ان کے گھروں بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہاں پر گوشت مطلوب نہیں، 7واں حصہ مطلوب ہے۔ 7واں حصہ چاہے 5 کلو کا ہو، چاہے 10 کلو کا، چاہے 20 کلو، چاہے 50 کلو کا ہو، وہ 7واں حصہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ 20 کلو گوشت کے دوسرے جانوروں سے ملا کر ان کو 20 کلو پورا، وہ تو پھر گوشت کی فروختگی ہو گئی۔ جیسے کسائی لوگ ہیں، انہوں نے دکان ڈال لیا تو گوشت بیچتے ہیں کہ 20 کلو گوشت اتنے روپے کا آپ کو دیں گے۔ تو اس لیے جو اس طرح کا حرکت کرتے ہیں یہ وہ خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور جو افراد انہیں ایسی حرکت کرنے مجبور کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس سے اصل مقصود کیا ہے؟ 7واں حصہ وہ ملے گا۔ وہ اس سے اندازے سے کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20 کلو، ورنہ ضروری نہیں کہ این 20 کلو ہو، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ بندے نے اگر مثلاً 30,000 روپے 20 کلو کا اس نے دیا ہے، اگر گوشت کم نکلا ہے، ہم نے 17 کلو اس کو دیا ہے، باقی پیسے لوٹانا اس کو جائز ہے؟ ہاں یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی 35,000 جمع کرایا تھا اور گوشت کم نکلا ہے، تو یہاں ہم نے جو ٹھیکہ کیا ہو نا وہ وزن کے اعتبار سے، گوشت کے وزن سے نہیں، جانور کے وزن کے اعتبار سے ہے کہ اس قیمت کے لحاظ سے ان کو خریدا جائے گا، اور پھر اگر وزن کم ہوگا تو اتنی قیمت بھی کیا لگے گی؟ کم لگے گی۔ پھر جتنی قیمت کم ہو جائے گی اتنے ان جانور والوں کو لٹا دیے جائیں گے۔ پچھلے سال بھی لٹائے تھے، واپس کیے تھے، تو اس سال بھی جن کا جانور ہلکا ہوا، کیونکہ علامت وہاں پر ایک وزن کے تو سارے ہو نہیں سکتے، کوئی کم وزن کا ہوگا اس کی قیمت بھی کم لگے گی، تو پھر جو ان کی قیمت بچے گی، ان کی مالیت، وہ ان کو واپس کر دی جاتی ہے۔ ضرورت میں جو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ پھر جب واپس آ گیا وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ذمے تھا نا کہ ایک حصہ قربانی کریں، وہ ہوگی ان کی، تو جتنی مالیت باقی بچ گئی اس کا صدقہ کرنا ان پر لازم نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا نکلا ہے؟ کھیرا نکلا ہے۔ ہاں جو صاحب نصاب آدمی ہے نا اس کے ذمے سے ایک قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر پہلے کو تبدیل کر رہا ہے کسی عیب کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے تو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور ضروری نہیں کہ دوسرا جانور پہلے سے زیادہ مہنگا ہو، یہ صرف افضل ہے
کہ اس کے برابر ہو یا اس سے قیمتی ہو، اس سے آدمی نفع نہ لے، ورنہ اگر کسی نے اس سے کم درجے کا جانور بعد میں خرید کر کیا کر دیا، قربان کر دیا، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ اور زائد رقم کو صدقہ کرنا واجب نہیں، صرف مستحب ہے، کہ یہ ایک آدمی نیت کر چکا تھا کہ میں اتنے جانور قربانی کروں گا، اب وہ جانور پہلا گم ہو گیا یا تبدیل کیا اس نے، دوسرا جانور اس سے کم قیمت کا ملا، تو جو قیمت اس کو بچ گئی اس میں افضل ہے کہ صدقہ کر دے، ورنہ واجب نہیں اس کا صدقہ کرنا۔ جو مسانہ ہے نا، مسانہ الگ ہے، پیشاب والا اسے مسانہ کہتے ہیں، اور جو پتا الگ ہے، مرارہ، یہ وہ تھیلی سی ہوتی ہے جس میں یہ سبز رنگ کا نا زہریلا مادہ ہوتا ہے، اس کو مرارہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی اردو میں پتا، وہ ناجائز ہے۔ میں نے پوچھا کہ ایک امیر آدمی جانور لے کر آیا کسی وجہ سے واپس کر دیا، کچھ لوگوں میں مشہور ہے غریب آدمی اگر اس کا جانور مر جائے قربانی سے پہلے یا ذبح کرنا پڑ گیا تو اس کو دوبارہ لانا پڑے گا۔ ہاں، یہ مسئلہ یہ پوچھ رہے کہ ایک تو نا غنی آدمی جو صاحب نصاب ہے، اس کے ذمے قربانی واجب ہے، اگر اس نے ایک خریدی تھی وہ ہلاک ہو گئی تو اس کے ذمے کے اور خرید کر اس کے بدلے ذبح کرے۔ لیکن جو فقیر آدمی نا، جو صاحب نصاب نہیں، اس پر شریعت نے واجب نہیں کی، اس نے اگر خرید لی تھی تو خریدنے سے وہی جانور قربانی کرنا اس پر لازم ہوا، وہ جانور اگر اس سے کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو اس کے ذمے شریعت نے نہیں لگایا کہ وہ نیا جانور خرید کر ذبح کرے، لیکن اگر وہ خرید لے گا تو خریدنے سے وہ بھی قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ غریب آدمی پر یعنی از خود شریعت نے واجب نہیں کی، جتنی خرید لے گا نا، مثلا یہ مسئلہ نا لوگوں کو عام طور سمجھ نہیں آتا کہ ایک غنی آدمی نے جانور خریدا، گم ہو گیا، اس نے ایک اور خرید لیا، بعد میں پہلا بھی مل گیا، تو اس کے لیے ہے کہ کوئی ایک ان میں سے ذبح کر دے، ایک رکھ لے، ایک ذبح کر دے، یہ ہے غنی آدمی کے لیے جو مالدار ہے۔ اور اگر غریب آدمی نے جانور خریدا اور اسے گم ہو گیا اور اس نے ایک اور خرید لیا اور پھر پچھلا بھی مل گیا، تو اس کے اوپر دونوں کو ذبح کرنا لازم ہے، اور کہتے ہیں دیکھو جی غریب آدمی پر سختی کر رہے ہیں، امیر آدمی کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں، کہ غریب آدمی پر کسی نے سختی نہیں کی تھی، ہم نے تو کہا تھا کہ اس پر خریدنا واجب ہی نہیں نیا، اس کے اوپر واجب ہوگا، جتنی خریدتا جائے گا اتنی لازم ہو جائیں گی۔ پہلا بھی خریدا اس نے خود خرید کے واجب کیا، دوسرا بھی خرید کر اس نے اپنے پر واجب کر لیا، ورنہ شریعت نے تو اس کو کیا دی تھی، چھوٹ دی تھی، جب خود وہ اپنے اوپر سختی کر رہا ہے تو پھر یہ سختی ہو رہی ہے۔ ہاں، گوشت کے بارے پوچھے کیا غیر مسلم دے سکتے ہیں؟ دیکھیے دارالاسلام میں جو غیر مسلم رہتے ہیں، دارالاسلام میں جو غیر مسلم رہتے ہیں اور اپنے مذہب کو وہ اسلام سے تعبیر نہیں کرتے، بس ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتے، تو ایسے ہر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں۔ لیکن جو ہے غیر مسلم، اپنے اسلام کو نہ اپنے کفر کو اسلام سے تعبیر کرتا ہے نا، وہ ہے زندیق، کافر، مرتد کے حکم ہے، اس کو دینا جائز۔ مثلا قادیانی ہمارے یہاں پر جو بس رہے ہیں، یہ اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں اور اسلام کو کفر کہتے ہیں، کیونکہ یہاں تک جتنے مسلمان ہیں سب کو وہ کافر کہہ رہے ہیں، تو ایسے کافر جو زندیق ہے نا، مرتد کے حکم ہے، اس کو گوشت دینا جائز نہیں، باقی ہر کافر کو دے سکتے ہیں۔ اوجڑی حلال ہے، بس وہ 7 چیزیں ہیں جو اگر ناجائز ہیں، اس کے علاوہ اوجڑی حلال ہے۔ اسے کرنے سے پہلے ہی اگر ایک بندہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا ہو، کافی گوشت الگ کر لے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، صرف یہ ہوگا کہ مستحب کے خلاف کیا، خلاف اولا کر سکتا ہے۔ ہاں، قربانی تبھی اس کی قبول ہوگی جب کہ اس کا عقیدہ درست ہوگا، اگر عقیدہ اس کا کفریہ یا شرکیہ ہوا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ جانور میں ہاں، اس کا ہے کہ جو جانور کھاتا ہے نا گندگی، جیسے آنڈر جنہیں بولتے ہیں نا، تو وہ پیشاب پیتے رہتے ہیں، مینگنیاں بھی کھا جاتے ہیں، وہ اگر وہ اس قدر وہ کھانے کا عادی تھا گندگی کے، اس گندگی کا اثر اس کے گوشت میں سرایت کر گیا، گوشت میں سے بھی اس کے بو آتی ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، وہ عیب دار ہو گیا۔ اچھا، حاملہ کہہ رہے ہو، یہ کہہ رہے حمق آتی
حاملہ جانور کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر پہلے معلوم ہو جائے نا تو اس کو ذبح نہ کرے، تبدیل کر لے. لیکن ہاں وہی میں ذکر کر رہا ہوں، اگر پہلے پتہ لگ گیا تو بہتر ہے کہ اس کو ذبح نہ کرے، رکھ لے، تبدیل کر لے. اگر صاحب نصاب ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں، غریب آدمی تبدیل نہیں کر سکتا. اگر پتہ نہیں چلا ذبح کر دیا اور بچہ پیٹ میں سے نکل آیا، مردہ ہے تو وہ تو مردہ ہو گیا، اگر زندہ نکلا تو اس کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے. اس کا گوشت اگر کوئی کھا سکتا ہے تو کھا لے، حلال ہے وہ، ورنہ وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ لیس دار سا بس وہ ہوتا ہے. وہ حاملہ جانور خریدا 50,000 روپے کا، تو بعد میں پتہ چلا وہ حاملہ ہے، تو اس کے متبادل ہمیں 30,000 کا اگر کوئی جانور یہ پوچھ رہے کہ اگر جانور خریدا تو حاملہ وہ تھا، مثال کے طور پر 50 کا آئے گا نہیں، بکری پوچھ رہے آپ ہیں، چلو بکری تھی 50,000 کی، تو پھر معلوم ہو گیا کہ یہ حاملہ ہے، اس کو اگر تبدیل کرے تو کیا اس سے کم یا زیادہ، یہ پوچھ رہے. کم بھی کر سکتے ہیں اس سے، لیکن اگر نا غریب آدمی ہے وہ تبدیل ہی نہیں کر سکتا. اگر غنی صاحب نصاب ہے، اس کے ذمے کوئی جانور متعین نہیں، اس کے ذمے ایک جانور کی قربانی ہے، چاہے وہ پہلے جانور سے کم ہو چاہے زیادہ ہو. البتہ جتنا نفع ہے اس میں افضل ہے کہ اس کو کیا کر دے، صدقہ کر دے، واجب نہیں. دیکھو اگر حکومت ہماری حکومت بھی اگر طے کر دیتی ہے کہ وہ فلاں جگہ جا کر آپ ذبح کریں گے یا شہر میں نہیں کریں گے کیونکہ ہم نئی پائپ لائن ڈال رہے ہیں آپ کے لیے، اس کے اندر آپ گندگی اب نہیں ڈال سکتے، وہ باہر لے جائے تو وہاں لے جا کر ذبح کریں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ زمانے میں گھروں میں جانور ذبح نہیں ہوتے تھے، سب ساتھ ہی نا عیدگاہ میں لے جاتے تھے، کیونکہ کھلے میدان میں ہوتی تھی عید، تو وہاں عید کی نماز پڑھ کے وہیں پر جانور ذبح ہوتے. اس کا فائدہ یہ تھا کہ سارا گوشت وہ اٹھا کے نہیں لائے گا، غربا وہاں پر موجود ہے، اکثر گوشت ادھر ہی تقسیم ہو جاتا تھا، اپنی ضرورت کا گوشت وہ اٹھا کر اپنے گھر لے آتے تھے. لیکن اب اگر ایسا کریں گے نا اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ گوشت وہاں لوگوں نے تقسیم کرنا نہیں، عیدگاہ کو خراب کر کے آ جائیں گے. گوشت لانے کے لیے اپنی ریڑیاں، اپنے تھیلے وہ ساتھ لے کر جائیں گے، جیسے گوشت غربا کا تو فائدہ ہوا نا، لیکن عیدگاہ کا کیا ہو گیا، نقصان. ورنہ پہلے یہی تھا کہ سب جانوروں کو باہر لے جاتے تھے، وہیں پر ذبح کر کے وہیں تقسیم ہو جاتی تھی، اپنی ضرورت کا گوشت اپنے ساتھ لے آتے. جس طرح حاجی لوگ وہاں پر مینا میں کرتے ہیں، ادھر ہی ذبح ہو جاتے ہیں، سارے اپنا ضرورت کا لے لیتے ہیں، باقی سارا کیا وہ جو لینا چاہے لے جائے، ورنہ حکومت غریب ممالک کے اندر بھی اس کو تقسیم کرتی ہے.